طاہرہ شریف کی 65 سالہ والدہ ان سینکڑوں افراد میں سے ایک ہیں جو اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پمز میں کووڈ-19 وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ کووڈ کی عام علامات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ 11ویں دن اسپتال آئیں اور 9 دن سے زیادہ گزر جانے پر بھی صحت یاب نہیں ہو پائیں۔ پہلے انہیں بخار ہوا ہے تو بخار ان کا ٹھیک ہو گیا تھا، پھر تھوڑا ہم نے ان کو ساتھ انجیکشن بھی دیے، لیکن جب سانس کا ایشو ہے تو ہم نے یہاں پمس میں انہیں شفٹ کیا ہے۔ پرسوں ان کو بہت زیادہ جب پرابلم ہوئی ہے، آکسیجن سیچوریشن بہت لو ہو گئی ہے، تب انہوں نے یہ بایو پائپ ہے جو ایک یہ لگایا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کووڈ کی تیسری لہر میں افراد بہت دیر سے ڈاکٹروں سے رجوع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی مریضوں کی حالت پوری طرح بگڑ رہی ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں شروع ہونے والی کرونا وائرس کی نئی اقسام سے کیسے لڑنا ہے، اس بارے میں ابھی بہت کم معلومات ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس وقت کم عمر مریضوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، جو باعث تشویش ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں فرسٹ ویو کے ساتھ تو ہمارے پاس پیشنٹس کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، پیشنٹس کرٹیکل زیادہ ہیں، اور یہ صرف وہ پیشنٹ نہیں ہیں جو کہ شوگر، بی پی یا ہارٹ کے مریض ہیں، یا جن کو خدا نخواستہ کوئی کڈنی کا پرابلم ہے یا اسٹروک کے پیشنٹس ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہ ینگ ہیں، اور بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جنہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو ایک جنرلی ہم جو سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں، یا لوگ شاید اس وجہ سے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم ینگ ہیں یا ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے تو ہم ٹھیک رہیں گے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں ویکسینیشن شروع ہونے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کورونا کے کیسز کی تعداد فوراً کم ہو جائے گی۔ سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ 80% لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے، اس ٹائم پہ ویکسینیشن کا امپیکٹ ضرور آنا چاہیے کہ کیسز میں کمی آئے، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک ہمیں اپنے میجرز کنٹینیو کرنے ہیں۔ کووڈ سے بچاؤ کی ویکسین کا عمل ملک بھر میں جاری ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں کے عملے پر دباؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اسلام آباد کا کہنا ہے کہ صورتحال کافی پریشان کن ہے، کیونکہ اکثر اسپتال اس وقت اپنی آدھی سے زیادہ گنجائش پر کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس کو ہائی انرجی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی فیز میں جب جون جولائی میں آکسیجن کی کمی پڑ گئی تھی، تو ہمیں پرائیویٹ اور پبلک ملا کے تقریباً 15 ہاسپٹل اسلام آباد میں بنتے ہیں، جس میں 50% سے زیادہ اس وقت جو آئی سی یو بیڈز ہیں اور وینٹیلیٹرز ہیں وہ آکوپائی ہو چکے ہیں۔ سو ابھی ظاہر ہے شدید کمی مزید پڑنے والی ہے اگر پیشنٹس کی تعداد اسی ریشو سے بڑھتی رہی۔ طاہرہ کی والدہ جیسے دیر سے اسپتال آنے والے مریضوں کو ڈاکٹرز یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ بیماری کے شدید ہونے کا انتظار نہ کریں۔ دوسری جانب پمز انتظامیہ کے مطابق کووڈ بیڈز کی تعداد 200 تک بڑھائی جا رہی ہے تاکہ ایسے مزید مریضوں کو آکسیجن جیسی طبی مدد فوری طور پر فراہم کی جا سکے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کووڈ کی تیسری لہر میں شدت کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہیں ایک بار کووڈ ہو چکا ہے تو دوبارہ وہ اس بیماری کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جب تک عالمی وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ایڈوائزری کے مطابق پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے باعث ایسے مسافروں کو بھی کرونا کی نئی اقسام سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے جو مکمل طور پر ویکسینز لے چکے ہیں۔ اس وقت گیتی آرانیس اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گیتی، کیا صورتحال ہے کرونا کے کیسز کے اسلام آباد میں اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی کم ہو گئی تھی جو انفیکشن ریشو تھی، لیکن اس وقت صرف آپ دیکھیں تو اوور آل جو اس وقت آج کی تاریخ میں آ رہی وہ بھی ڈبل ڈیجٹ میں جا چکی ہے انفیکشن ریشو، اور پنجاب میں جو ہے وہ 22 اور 24% کے ارد گرد جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ صرف کل کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو 4000 سے زیادہ کیسز جو ہیں، نئے کیسز جو ہیں وہ پاکستان بھر میں آئے ہیں، اور صرف اسلام آباد میں جو ہیں وہ 600 سے اوپر کیسز ہیں۔ اسی طرح جو اموات ہیں ان کی شرح بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ہم نے جب ڈاکٹر سے بات کی کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے جو ایک نقطہ بتایا جو بہت اہم ہے وہ یہی ہے کہ جو بہت سے ویریئنٹس ہیں وہ پاکستان میں جو فورن ویریئنٹس ہیں وہ اس وقت آ گئے ہیں، جن سے کس طریقے سے نپٹنا ہے اس بارے میں پوری طرح میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں جانتے، اور کیونکہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تو باہر جانے کے لیے، انگلینڈ کے لیے کم از کم پاکستان کے لوگ ٹریول نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان آنے والوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ شادیوں میں اور مختلف قسم کے جو ایونٹس تھے ان میں پارٹیسپیشن کے لیے بہت سے لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ریشو اس وقت بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ
دباؤ ہے اس وقت ہاسپٹلس پہ کہ وہ ان کو کس طریقے سے ڈیل کریں. اس قدر بڑھتی ہوئی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. جی گیتی آرانیس اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ.